السلام علیکم، سیریل ٹین میں خوش آمدید. میں ہوں فاطمہ ناصر اور اس خوبصورت صبح کا آغاز ایک ساتھ کرتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں اور اپنا بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں. آف کورس کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو سکے کائنڈنس کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ آپ کی کوئی چھوٹی سی بات، کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو کہ شاید پریشانی میں یا مشکل میں گزرا اسے آسان کر سکتا ہے. آف کورس آپ کو پتہ ہے ہر دن کا آغاز ہم لوگ کرتے ہیں موسم کی صورتحال کے حوالے سے بات کرتے ہوئے. اگر ہم بات کریں فیصل آباد شہر کے ٹمپریچر کی تو زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر 32 ڈگریز رہے گا آج کے روز میں، اور کم سے کم 17 ڈگریز رہے گا. یو وی انڈیکس 4 ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے کچھ مہینوں میں اگر ہم کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو اس سے زیادہ ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں ہوا کی تو اس وقت ہوا نہیں چل رہی ہے، کافی ڈرائی موسم اچانک سے ہو گیا ہے. اگر ہم ہیز کی بات کریں تو بالکل ہلکی سی ہیز کی وجہ سے ویزیبلٹی امپیکٹ ہو رہی ہے، لیکن اوور آل کلیئرٹی ہے، تو ڈرائیونگ میں ایشو نہیں ہونا چاہیے. پھر بھی کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو لازمی طور پہ اپنے پاس ایکسٹرا ٹائم رکھیں، اور اگر نہیں رکھ پاتے ہیں تو آگے کال کر کے بتا دیں کہ لیٹ ہو جائیں گے. بٹ جلد بازی مت کریں، نہ اپنی جان نہ کسی اور کی جان کو خطرے میں ڈالیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دن کا آغاز ایک پازیٹیو میسج کے ساتھ کرتے ہوئے ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چلو نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد. میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا پیغام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو اور کلمہ بھی پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میں اس آدمی کی بھی شفاعت کروں گا جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ پڑھا ہوگا. اس لیے اپنا وقت ضائع نہ کیا کرو. دفتر جاتے ہوئے، آتے ہوئے، ملازمت پہ جاتے ہوئے، آتے ہوئے، وضو ہو یا نہ ہو، ہمیں کلمہ پڑھنا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم بھی مستحق بن جائے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی چلتے پھرتے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمیشہ کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اپنے آپ کو ایز این انڈیویجول، ایز اے پرسن امپروو کرتے رہیں. کبھی بھی کوئی وقت زیادہ لیٹ یا زیادہ جلدی نہیں ہوتا. کبھی بھی آپ کو کسی کی کوئی بات اچھی لگتی ہے، کوئی عادت اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ایڈ کریں. اینڈ بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ کسی بھی عادت کو ڈیلی روٹین میں شامل کرنے میں 21 دن لگتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بڑے آرام سے آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہے. اور ایکچولی میں اگر آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے اندر آپ کوئی بھی چاہے جلدی اٹھنے کی عادت آئی تھنک کافی پازیٹیو رہتی ہے. اگر آپ صبح ٹائم سے اٹھیں، اس کے بعد اپنی روٹین کے اندر اچھی چیزیں جو ہیں صبح صبح ہی ایڈ کریں، چاہے ورک آؤٹ تھوڑا سا کر لیں، واک کر لیں تھوڑی سی، اور اپنے آپ کو مینٹلی اور فزیکلی فٹ رکھنے کی طرف آنے کی کوشش کریں. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے آپ کو اپڈیٹڈ رکھنا ہمارا کام ہے، اور ٹریفک کی صورتحال تو ویسے ہی فیصل آباد شہر کے بڑے کمپلیکیٹڈ ہیں. وقاص ہمارے ساتھ موجود ہیں، بات کرتے ہیں ٹریفک کے حوالے سے. السلام علیکم وقاص. جی وعلیکم السلام فاطمہ، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں وقاص، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وقاص بتائیے گا ٹریفک کے آج کیا صورتحال ہے؟ ٹریفک کی صورتحال جو ہے آج قدرے بہتر ہے گزشتہ دنوں کی نسبت. چونکہ جمرہ روڈ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو وہاں پہ کنسٹرکشن ورک جاری تھا، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ سرگودا روڈ اور جھنگ روڈ پہ کنسٹرکشن ورک جاری ہونے کی وجہ سے جو ہے کچھ ایکسٹرا ٹریفک وارڈن کو جو ہے وہ تعینات کیا گیا ہے تاکہ ٹریفک کی روانی کو بحال رکھا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ آج جمعہ روڈ پہ بھی ٹریفک جو ہے وہ قدرے بہتر ہے. جبکہ اگر شیخوپورہ روڈ کی بات کری جائے تو شیخوپورہ روڈ پر بھی ٹریفک کی صورتحال جو ہے وہ گزشتہ دنوں کی نسبت کچھ بہتر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں خاص کر ہمارے سول لائنز ایریا کی اور سوسا روڈ کی، تو سوسا روڈ پر ٹریفک جو ہے وہ معمول کے مطابق رواں دواں ہے، جبکہ سول لائنز کے ایریا میں ضلع کونسل چوک میں ہونے والے احتجاج کے باعث ٹریفک کا رخ جو ہے وہ متبادل روٹ کی جانب موڑا گیا ہے. وقاص اس کے علاوہ کینال روٹ کے حوالے سے بھی بتائے گا. اور آج آپ کو پتہ ہے جمعے کو رش جو ہے وہ اسپیشلی 12 بجے کے ارد گرد 12 سے لے کر 1 بجے کے درمیان کافی زیادہ ہوتا ہے. کون سی روٹس آپ کہیں گے کہ اوائڈ کرنی چاہیے اس ٹائم میں اگر کہیں جلدی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس ٹائم میں اگر کہیں جلدی پہنچنے کی کوشش ہو تو فاطمہ میں یہ کہہ سکتا ہوں شہریوں سے کہ کم سے کم کشمیر پل کا جو ایریا ہے اس کو ذرا جو ہے وہ اوائڈ کریں. اگر کوئی متبادل راستہ استعمال کیا جا سکتا تو وہ کریں، چونکہ جیسے آپ نے بھی کہا
جمعے کا دن ہے، ٹریفک کا بہاؤ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اسکول کی چھٹی کا ٹائم جو ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہے. عام دنوں کی نسبت تھوڑا ارلی جو ہے وہ بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، تو جو بچوں کو وصول کرنے والے ان کے پیرنٹس ہیں ان کی گاڑیوں کا رش جو ہے وہ بہرحال تمام روڈ پہ موجود رہتا ہے، لیکن کنجسٹڈ ایریا بنتا ہے وہ ہے کشمیر پل کا، جہاں شہریوں کو جو ہے وہ پھر گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹریفک جام رہتا ہے. اس وجہ سے میری شہریوں سے یہی اپیل ہوگی کہ اگر کشمیر روڈ کو اوائڈ کر سکتے ہیں تو وہ کریں. بالکل، بہت بہت شکریہ وکاس اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ ٹریفک کی صورتحال اسپیشلی پورے ہفتے کی اگر ہم بات کریں جب اسکول کی چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے تو کافی آپ کو رش ایریاز کچھ سرٹن ایریاز میں آپ کو ملتا ہے، جو جس طرح سے اگر ہم کینال کی بات کرتے ہیں کینال روڈ کے ارد گرد کے کچھ علاقے بھی کافی زیادہ ٹریفک کی وجہ سے بلاکڈ ہوتے ہیں، پارشلی بلاکڈ ہوتے ہیں، جس وجہ سے کوشش کریں کہ اگر آپ بچوں کو اسکول سے لینے نہیں جا رہے ہیں، اگر آپ کا وہاں پر کوئی کام نہیں ہے ان روٹس کے اوپر، تو جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں اسپیشلی آج کیونکہ 12 بجے بچوں کو آلموسٹ چھٹی ہو جاتی ہے، 12 بجے نہیں تو 12:30 بچوں کو چھٹی ہو رہی ہوتی ہے، تو اس ٹائم کے دوران ایکسٹرا برڈن مت ڈالیں ان روڈز کے اوپر، اور کوشش کریں کہ آپ دوسرے اگر آپ اسپیشلی اگر آپ کہیں جلدی جا رہے ہیں اگر تو ویٹ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ویٹ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر لازمی طور پہ کوئی آلٹرنیٹیو روٹ استعمال کر لیں. لیکن رش میں کیونکہ اتنا زیادہ پھنس جاتے ہیں اور بچے اسپیشلی پریشان نہیں ہونے چاہیے جب آپ لوگ رش کے اندر نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو اسکول سے کوئی لینے جا رہا ہوتا ہے تو صبر کر کے رہنا چاہیے، زیادہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. پیرنٹس بھی پریشان ہوتے ہیں، انہوں نے بھی بچوں کو اسکول سے لینا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے حوالے سے بات کریں، اور آج کل پالیٹکس سے زیادہ آئی تھنک سرگرم کوئی ٹاپک نہیں ہے. ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ آگے کیا ہوگا. اپوزیشن پارٹیز نے مومنٹم کافی اسٹرانگ گین کر لیا ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے اسپیشلی اگر ہم پچھلے دورانیے کی بات کریں 2018 کے بعد سے اب یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ اپوزیشن پارٹیز کی طرف سے اتنا کراؤڈ اور مومنٹم گین کر لیا گیا ہے. آگے چلتے ہوئے کیا ہوگا، کہ سچ میں ہمیں نو کانفیڈنس ووٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ تو وقت ہی بتا سکتا ہے، اور عوام کس طرف جھکے گی، کس طرف عوام کا سپورٹ ہوگا، یہ بھی ہمیں وقت ہی بتا پائے گا. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پہلی دفعہ مومنٹم ہم نے اتنا گین ہوتے ہوئے دیکھا ہے 2018 کے بعد سے، اور اسی پر بات چیت کریں گے. فیصل آباد شہر کے اوپر اپنا فوکس رکھیں گے تھوڑا بہت، آف کورس آپ کو پتہ ہے سینیریو اس طرح کہ اسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اس پر بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ تاجروں کے مسائل اور فیصل آباد شہر کی جو عوام ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی لائلٹیز کس طرف ہیں، کس پارٹی کے ساتھ ان کا سپورٹ ہے، اس پر بھی بات کریں گے. میں جلدی سے آپ کو انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ آج عبدالرحمان موجود ہیں جو کہ ہمارے سینئر رپورٹر ہیں. عبدالرحمان آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ساتھ ہی ساتھ امین بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سابق ڈپٹی میئر فیصل آباد ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور آئی تھنک پالیٹکس کا ٹاپک اس طرح کا ہے کہ آپ اسے اوائڈ کر ہی نہیں سکتے، تو وہاں سے شروع کر لیتے ہیں اور پھر ہم فیصل آباد شہر کی طرف آ جائیں گے. عبدالرحمان آئی تھنک ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی ہیں یہ چیزیں اسپیشلی اپوزیشن کے حوالے سے، اوور آل پولیٹیکل سیناریو کے حوالے سے. حال ہی میں بلاول بھٹو کی طرف سے ایک منٹ بولی گئی تھی جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو گئی تھی. آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ اور بلاول بھٹو کی آئے دن کہیں نہ کہیں پر کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹس اس طرح کی ہوتی ہیں جو کہ وائرل ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ فاطمہ دیکھیے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں کوئی بھی غلطی ہوتی ہے تو وہ پکڑ کر اس کا ہوا بنا لیا جاتا ہے. تو یہ مطلب ایک غلطی ہوتی ہے اردو بولنے میں. اب دیکھیں وہ زیادہ عرصہ کیونکہ باہر رہے ہیں، انگلش کے ماہر ہیں، مطلب وہ سندھی بڑی اچھی بول لیتے ہیں، لیکن اب اردو کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. بے نظیر بھٹو کا بھی یہ ایک مسئلہ تھا، ایون ہمارے پرائم منسٹر عمران خان کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ ان کو جو اردو ہے وہ بول تو لیتے ہیں لیکن پڑھنی نہیں آتی نا، لکھ نہیں سکتے. یہ جتنے بھی جو انگلش میڈیم والے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ اکثر مسئلہ ہوتا ہے. تو پھر اب لیڈر بن گئے ہیں تو وہ اکثر جب ان کے سامنے ہوتی ہے رومن میں لکھی ہوتی ہے تو اس میں پھر وہ اسپیلنگ کی مسٹیک کر جاتے ہیں، لفظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں نا. اور یہ بڑی نارمل سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا اتنا ایشو بننا چاہیے، اور یہ ہم سب سے ہوتا ہے، ہم سب سے غلطیاں ہوتی لیکن ہیں. کیونکہ وہ لیڈرز ہیں تو اس وجہ سے لوگ ان پہ شاید زیادہ فالو ان کے اوپر کرتے ہیں. اسپاٹ لائٹ رہتی ہے. عبدالرحمان میں یہ بھی ضرور جاننا چاہتی ہوں کہ فضل الرحمان کی طرف سے بھی بیان دیا گیا ہے کہ لوگ سڑکوں پر نکل آئیں اور احتجاج کیا جائے. اس کے اوپر فیصل آباد کے شہریوں کا کیا رد عمل ہے، کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں فاطمہ، مولانا فضل الرحمان صاحب کی فیصل آباد میں تو اتنی میجورٹی نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں تو اگر پی ڈی ایم کی جانب سے کال دی جاتی ہے کہ شہر بند کیا جائے تو یقیناً یہ شہر بند ہو جائے گا. کیونکہ پی ایم ایل این جو کہ سب سے بڑی پارٹی ہے فیصل آباد میں، اس کی بڑی میجورٹی موجود ہے. اتنی 2018 میں جب سب سے کٹھن صورتحال تھی اس کے باوجود ان کے ایم پی ایم این ایس جیتتے رہے ہیں. اس کے علاوہ جب بھی کوئی ریلی آئی، کوئی ایجیٹیشن کیا، کوئی احتجاج ہوا، کوئی جلسہ کیا تو بڑی پاپولیشن ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو فیصل آباد کی حد تک اگر فیصل آباد ڈویژن میں دیکھا جائے تو یہ بھرپور اپنا اجتماع کر سکتے ہیں. پورے پنجاب کی اگر ہم بات کر لیں
تو پنجاب بند کرنا ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. ابھی تو مولانا نے اپنی کال اس لیے دی ہے کہ وہ جو اسمبلی میں ان کے کارکنان پکڑے گئے ان کے خلاف، تو یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا، پولیس نے ان کو رہا کر دیا. لیکن یہ ایک طرح سے ٹریلر تھا. جس طرح سے پرائم منسٹر کی جانب سے کال دی جا رہی ہے نا کہ ابھی عدم اعتماد سے پہلے وہ جلسہ کریں گے، تو وہ جلسے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ پارٹیز اپنے اپنے کارکنان ادھر پہنچانا چاہتی ہیں، تاکہ اگر عدم اعتماد کے دوران کسی بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے کو روکا جاتا ہے کارکنان کی جانب سے، پی ٹی آئی کے لوگوں کی جانب سے، تو یہ ان کو ڈیفینڈ کریں گے اور یہ بڑا تصادم کا خطرہ ہے. یہ تصادم دیکھیں، اب آپ سمجھیں کہ حکومت معاملات کو اس نہج پر لے جانا چاہتی ہے جیسے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا تھا کہ وہ لڑائی ہو گئی تھی، ادھر معاملہ بڑا بگڑ گیا تھا. تو اس نہج پر لے کر جانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں رہیں گے تو معاملہ اتنا زیادہ خراب کر دیا جائے کہ اس کے بعد کسی یہ اپوزیشن کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں، یہ حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے، یہ حکومت کی طرف ایگزیکٹلی اپوزیشن اس نہج پر نہیں لے جانا چاہتی، لیکن حکومت کی جانب سے یہ معاملات خراب کیے جا رہے ہیں. عدم اعتماد سے پہلے جلسے کی کال دینے کی کوئی تک نہیں بنتی، عدم اعتماد سے پہلے اسمبلی کے باہر اپنے کارکنان کو اکٹھا کرنے کی کوئی تک نہیں بنتی. آپ کیسے امیجن کریں کہ ایک حکومتی پارٹی اپنے بندے اگر ادھر اکٹھے کر لیتی ہے تو اپوزیشن کے لوگ ایم این ایز ادھر سے کیسے جائیں گے؟ اگر کوئی اتحادی ہوتا ہے تو یہ تو ان کو باقاعدہ ہراساں کرنے کی بات ہے. تو یہ اپوزیشن سے توقع نہیں رکھی جاتی. یہ سیاست طاقت کا کھیل ہوتا ہے، اس میں ایک فریق سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ تمام جتنی بھی غیر اخلاقی زیادتیاں ہیں وہ برداشت کرے. یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ غیر اخلاقی زیادتیاں برداشت کریں. کبھی بھی اپوزیشن کو دبایا نہیں جاتا جلسوں سے. اگر حکومت جلسے کرنے پر تل جائے تو حکومت کون کرے گا نا؟ یہ حکومت کا سب سے ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ جلسے کرے اور اپنی مقبولیت دیکھے. دیکھیے پنجاب میں کتنے ضمنی انتخابات ہوئے ہیں جس میں حکومت کو شکست ہوئی ہے، تو یہ ایک طرح سے ان کے لیے بڑا ٹریلر ہوتا ہے، ایک طرح سے آنے والے حالات دکھا رہا ہوتا ہے کہ ان کی کتنی پاپولیرٹی ہے. اور یہ پاور شو آئی تھنک عبد الرحمان ایک طرح سے ہوتا ہے جہاں پر آپ اپنی عوام میں مقبولیت جس طرح سے آپ نے کہا کہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. امین بٹ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر ہم اسی سیناریو پر کیونکہ آف کورس بڑا ہی امپورٹنٹ پولیٹیکلی جو بھی ہوگا آگے وہ وقت ہی بتا پائے گا، فیصل آباد شہر میں کہیں پر احتجاج یا لوگ سڑکوں پر نکلتے ہوئے نظر آئے ہیں جب سے یہ بیان جاری کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ 41 والوں کا، آپ نے بلایا مجھے. اصل بات یہ ہے کہ جس طرح عبد الرحمان بھائی نے بتایا آپ کو کہ ابھی تک نہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے کارکنوں کو ہی دعوت دی ہے کہ آپ باہر نکل آئیں، کیونکہ ہم اتحادی بھی ہیں. جب وہ ہمیں نون لیگ کو بھی کہیں گے نا تو انشاءاللہ فیصلہ آباد میں نون لیگ ہی رہ گئی ہے. اس کے بعد نہ کوئی پیپلز پارٹی ہے نہ کوئی پی ٹی آئی ہے. انہوں نے اتنا ستایا عوام کو اور غریبوں کو کہ اب کوئی بھی پی ٹی آئی کا نام نہیں لیتا. لیکن کیونکہ جس طرح عبد الرحمان نے بتایا کہ ان کے جو کارکن تو رہا کر دیے گئے ہیں، اگر وہ رہا نہ کرتے تو ہمیں بھی کال آنی تھی ہمارے قائدین کی، تو آپ کو پتہ چل جانا تھا کہ تاجر بھی اور غریب لوگ بھی سڑکوں پہ نکلنے تھے. یہ تو اللہ کا شکر ہے عبد الرحمان بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے چھوڑ دیا. اگر نہ چھوڑتے تو فیصل آباد بند بھی ہونا تھا اور بلاک بھی ہونا تھا. اور یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف اشارہ نہیں کرے گی اگر اس طرح سے احتجاج کیے جاتے ہیں یا سڑکیں بلاک کی جاتی ہیں؟ دیکھیں میڈم، یہ تو میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے ہم نے عدم اعتماد کی تاریخ جمع کرائی ہے نا تو یہ پاگل ہو گئے ہیں. تو جو جیتا کھلاڑی ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ تصادم نہ ہو، لڑائی نہ ہو. یہ تو پنگے لے رہے ہیں. دیکھیں وزیر کیسے اعظم، پنگے لے رہے ہیں؟ دیکھیں نا یہ وزیر اعظم ہے. دیکھو میں تو ایک امین بٹ صاحب کا ڈپٹی میئر ہوں اور سپریم انجمن طاہران کا چیئرمین بھی ہوں. مجھے اپنے لیول سے بات کرنی چاہیے کہ مجھے کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں بات کرنی چاہیے. دیکھیں آپ نے بھی سنا ہی ہوگا نا ٹی وی پہ کہ وہ کہتا ہے کہ میں زرداری کو گولی کے نوک پہ رکھا ہوا ہے. یہ کوئی باتیں کرنے والی ہیں؟ یہ تو سیدھی سیدھی بدماشی ہے. یہ تو جو سلطان رائی ہوتا تھا نا وہ ایسی باتیں کرتا تھا کہ میں اس کو مار دوں گا، اور وہ جعلی بندوق سے لے کر کافی بندے بھی مار دیتے تھے. پتہ نہیں عمران خان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کیوں وہ سمجھ نہیں ہے. اوپر سے وہ تندے کرتا ہے، کبھی بلاول کو تندے کرتا ہے، کبھی شہباز شریف صاحب کو بوٹ پالش والا کہتا ہے. مجھے آپ بتائیں کہ یہ باتیں کرنے والی ہیں؟ یہ سیاستدانوں والی باتیں ہیں؟ ہاں
کنٹینر پہ تو بندہ جو مرضی کہہ دے وہ اور بات ہے. جب بندہ وزیر اعظم بن جاتا ہے، عوام کا نمائندہ بن جاتا ہے، اس لیے ہم تو کہہ رہے ہیں یہ وزیر اعظم بنا نہیں تھا، اس کو بنایا گیا تھا. تو جب بنایا جائے تو اس طرح کی انہوں نے جو بکواس کر، میں بکواس کہتا ہوں، یہ کوئی انٹرویو نہیں ہوتا، یہ کوئی دھمکی نہیں ہے، یہ تو بکواس کی جاتی ہے جو یہ جو غلط قسم کی کر رہے ہیں. تو اس طرح کی گفتگو سے انہوں نے ان کو اجتناب کرنا چاہیے. اور یہ جو عدم اعتماد ہماری طریقے عدم اعتماد جو پیش کی ہے ہماری اپوزیشن نے، انہوں نے تو پیش کر دی ہے، انشاءاللہ بندے بھی پورے ہوں گے. یہ کامیاب اس لیے ہوگی کہ ان کے ساتھ فیصل آباد کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی عوام کی، تاجروں کی، غریبوں کی دعائیں ساتھ ہیں کہ یا اللہ ان سے جان چھڑا دے. تو جب اللہ کی ذات شامل ہو جائے، غریبوں کی دعائیں شامل ہو جائیں، تو پھر انشاءاللہ یہ بچیں گے نہیں، انشاءاللہ یہ ضرور گھر جائے گا. عبد الرحمن، فیصل آباد کے شہریوں میں کیا اوپینین ہے اس سارے انوائرمنٹ کو لے کر، اور آنے والے وقت میں کیا کوئی اس طرح کی پروٹیسٹ یا احتجاج فیصل آباد شہر میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ فاطمہ دیکھیے، اگر یہی حالات رہے، یہی صورتحال رہتی ہے، کیونکہ جو پرائم منسٹر کی جانب سے ڈائریکٹ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اپوزیشن والوں کو، تو پھر اس سے حالات تصادم کی جانب جا سکتے ہیں. لیکن اس میں سیاسی پارٹیاں بڑی میچور ہوتی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا میچور رہا ہے. یہاں پر جلسہ پی ایم ایل این کی جانب سے بھی حالات بڑی دفعہ جو ہے وہ بگڑنے سے بچائے گئے ہیں. تو یہ سیاسی پارٹیز کافی میچور ریئیکشن دیتی ہیں. امید تو ہے کہ حالات اتنے زیادہ خراب نہیں ہوں گے، لیکن اگر احتجاج کی کال آتی ہے تو یقیناً جو احتجاج ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو سکتا ہے. سڑکیں بند ہو سکتی ہیں، عدم استحکام کی جانب جا سکتے ہیں. وہ جانا کیا، وہ تو پہلے سے ہم موجود ہیں جہاں پر صورتحال بنی ہوئی ہے کہ حکومت کے لیے جو تیل کی قیمتیں جو انہوں نے سیٹ کی ہیں 30 جون تک، تو یہ اگر 30 جون تک رہتے ہیں اور یہ تیل کی قیمتیں واقعتاً اسی ریٹ پر بیچتے ہیں عالمی مارکیٹ میں مہنگا لے کر، تو یہ تو اربوں روپے کا کباڑہ حکومت کا ہو جائے گا. یہ بہرحال ایک بڑا مشکل سٹیپ ہوگا ان کے لیے جو پاپولر ان کی جانب سے لیا گیا. تو ابھی عدم اعتماد کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں دوبارہ سے، عبد الرحمن، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آف کورس اگر ہم نو کانفیڈنس ووٹ کی بات کریں، بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا وقت اس کے لیے چاہیے ہو، کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بریک میں جانے سے پہلے آج پولیٹیکل سیناریو کی بات کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت بہت ہی انٹینس سچویشن ہے، اور کوئی پتہ نہیں کہ آگے چلتے ہوئے کس طرح سے حالات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے. پچھلے کچھ وقت میں ہی، کچھ ہفتوں کے اندر ہی اتنا مومنٹم اپوزیشن کی طرف سے گین کر لیا گیا ہے کہ اب کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ آگے ہم نو کانفیڈنس ووٹ ہوتا ہوا دیکھیں گے یا کس طرح سے جو ہماری کرنٹ سچویشن ہے پالیٹکس کی وہ بدلے گی. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے عبد الرحمن، آپ نو کانفیڈنس ووٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے. جس طرح سے اگر تھوڑا سا اس کو ہمارے آڈینس کے لیے ایکسپلین کریں، کیا سچویشن ہوتی ہے، کس طرح سے پارلیمنٹ میں یہ پاس کیا جاتا ہے؟ دیکھیں فاطمہ، ابھی جو اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی جو تحریک جمع کروا دی گئی ہے، جو ہی اسمبلی کا اجلاس آئے گا، جو کہ اسپیکر زیادہ سے زیادہ 21 دن میں بلانے کا پابند ہے، کبھی بھی بلا سکتا ہے، اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پر ادھر اسمبلی میں پیش ہوگی، اور پھر اس کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی بھی جو اسمبلی کی کارروائی نہیں ہو سکے گی. جب یہ پیش ہوگی اس کے بعد اسپیکر پابند ہوگا کہ اس پر گنتی کروائے گا، یا پہلے سے اجلاس کے بارے میں تمام ممبران کو بتا دیا گیا ہوگا. پھر اس میں گنتی ہوگی، اور اس گنتی میں بیسیکلی یہاں پر عدم اعتماد جو اپوزیشن کی جانب سے پیش کی گئی ہے، یہ اس میں اپوزیشن پر ہی ہے کہ وہ 172 بندے پورے کریں. حکومت اپنا کوئی بھی بندہ ادھر لے جانے کی پابند نہیں ہے. یہ اپوزیشن کا فرض ہوگا کہ وہ 172 بندے پورے کریں، جبکہ ان کے پاس 162 کے قریب لوگ موجود ہیں، جس میں ان کے ایک ایم این اے جو علی وزیر ہیں وہ جیل میں، اور شاید ان کو اجازت نہ ملے ووٹ ڈالنے کی. تو پھر یہاں پر فلور کراسنگ ہوگی یا اتحادیوں کو ساتھ ملایا جائے گا. مسلم لیگ کاف کی جانب سے یا ایم کیو ایم کی جانب سے یا بلوچستان عوامی پارٹی کی جانب سے ابھی تک کوئی بھی جو اندیا نہیں دیا گیا کہ وہ حکومت کے ساتھ جائیں گے یا وہ اپوزیشن کے ساتھ جائیں گے. اگر اتحادی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں رہتے، اپوزیشن کے ساتھ آ کر ملتے ہیں، تو پھر عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہونے کا کافی چانس ہے. یہاں پر میں بات کروں گا اپوزیشن کی سنجیدگی کی یا اور غیر سنجیدگی کی. اگر یہ سنجیدہ ہے تو ساتھ میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی عدم اعتماد آئے گی. اگر یہ غیر سنجیدہ ہیں اور صرف عدم استحکام چاہتے ہیں تو یہ عدم اعتماد صرف پرائم منسٹر کے خلاف رہے گی اور ناکام ہو جائے گی.
اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ابھی پچھلے برس جو سینٹ میں انتخابات ہوئے تھے جس میں یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ تھے، انہیں زیادہ ووٹ ملے لیکن اس کے باوجود وہ ہار گئے تھے کیونکہ اسپیکر نے ان کو ملنے والے ووٹ 7 ووٹ مسترد کر دیے تھے، اور وہ جو نتیجہ ہے وہ منظور کیا گیا اور کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکا، کیونکہ قانون کے مطابق جو اسمبلی کی کارروائی ہو وہ کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس میں فیصلہ دیا تھا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ممبران زیادہ ہے تو آپ دوبارہ سے عدم اعتماد کر لیں، تب تک تو انہیں برداشت کریں نا۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، جو اسپیکر ہے یا ڈپٹی اسپیکر ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، اسد کیسر صاحب، اور کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دیں گے۔ میرٹ سے زیادہ ان کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ کسی طرح سے حکومت بچائی جائے۔ تو یہ جو پی ٹی اے کا ووٹ ادھر وہ کاسٹ نہیں کریں گے، اس کی وہ گنتی نہیں کریں گے، اس سے پہلے ہی سارجنٹس کے ذریعے بھی انہیں اٹھوایا جا سکتا ہے، وہاں سے اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا، پولیس ان کے پاس ہے، ایف آئی اے نیب بہت کچھ ان کے پاس ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر حکومتی پارٹی کا ووٹ ڈالنے کے لیے آتا ہے اپوزیشن کے عدم اعتماد کے لیے، تو اس کو حکومت ہے وہ اس میں اسمبلی میں داخل نہیں ہونے دے گی، اسپیکر اس کا ووٹ کاسٹ نہیں کرے گا۔ یہ چیز تو طے ہو چکی ہے کہ یہ عدم اعتماد کامیاب تبھی ہو سکتی ہے جب اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر ادھر نہ ہوں، کیونکہ ان کے خلاف جو عدم اعتماد ہوتی ہے وہ خفیہ جو ہے وہ وہ خفیہ طور پہ خفیہ کی ہوتی ہے، جاتی۔ اس میں کامیابی کا چانس زیادہ ہوتا ہے، لیکن شو آف ہینڈ ہے، اس میں یہ کامیابی کا چانس اس لیے کم ہے کہ اسپیکر کے پاس بڑی پاورز ہوتی ہیں، اور اگر وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں کرتا تو عدالتوں میں بھی وہ معاملہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہم بات کرتے ہیں کہ اگر عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو بھی پرائم منسٹر صاحب بڑے کمزور ہو جائیں گے۔ دیکھیں جب بھی عدم اعتماد آتی ہے تو اس کے بعد ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کتنے لوگ ان کے خلاف، اگر 172 لوگ ادھر آ جاتے ہیں فرض کریں، اس میں پی ٹی اے کے لوگ بھی ہیں، وہ گنتی نہیں بھی گنی جاتی تو یہ تاثر سامنے آ جاتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کمزور ہو گئے ہیں، ان کے اپنے بندے ان کے ساتھ نہیں رہے، فارورڈ بلاک بن گئے ہیں جیسے کہ پنجاب میں ہو رہا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں جو گیم چل رہی ہے، علیم خان گروپ ہے، جہانگیر ترین گروپ ہے، ان کا بڑا رول ہوگا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کوئی فارورڈ بلاک بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو یہ بھی پنجاب کی جانب سے، مرکز کی جانب سے اپوزیشن نے حکومت کو ایک طرح سے جکڑا ہوا ہے، عدم استحکام اپنے زور پر ہے، کچھ بین الاقوامی حالات ہیں جن کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ کریش ہو چکی ہے، اور ابھی جو کچھ سیاسی صورتحال ہے جن کی وجہ سے سرمایہ دار جو ہے وہ پیسہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آنے والے دنوں میں جو عوام ہے وہ مہنگائی کے لیے تیار رہے۔ اچھا، مطلب یہ آگے چلتے ہوئے مہنگائی ہمیں اور بڑھتی ہوئی نظر آئے گی؟ ایگزیکٹلی یہ مہنگائی بڑھے گی، جو کچھ انٹرنیشنل صورتحال بھی ہے، کچھ جو ہماری لوکل جو عدم استحکام ہے اس کی وجہ سے بھی جو مہنگی چیزیں ہیں وہ ملیں گی۔ اگر ہم جس طرح سے عبد الرحمٰن نے مینشن کیا کہ آگے چلتے ہوئے مہنگائی بھی ہمیں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے بڑھتی ہوئی نظر آ سکتی ہے، اس کا کیا اثر ہوگا فیصل آباد کے شہریوں پر اور اسپیشلی فیصل آباد کے تاجروں؟ میڈم بات یہ ہے کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو ویسے ملک کے اوپر نا منوسط تاری ہوئی ہے۔ رہی تاجروں کی بات، تو تاجر تو پہلے ہی پیسے ہوئے ہیں، جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ میں نے پٹرول سستا کر دیا ہے، بجلی اب مہنگی نہیں ہوگی، جب اگلا بجٹ آئے گا تو آپ دیکھیں اس نے اپنی بات کی نفی کر دی ہے کہ کل غالباً بجلی کے یونٹ جو انہوں نے بڑھا دیے ہیں۔ تو یہ اتنی، جس طرح درمان بھائی نے بتایا کہ مزید مہنگائی ہوگی، اگر مزید مہنگائی ہوگی تو جو مہنگائی ہو چکی ہے اس سے یہ عوام تنگ آ چکی ہے، اگر مزید ہو گئی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ کیا اس سچویشن میں آپ کو لگتا ہے، ایک سال تو باقی تھا الیکشنز تک، جی جی تو اپوزیشن اب آ کے سرگرم کیوں ہوئی ہے؟ میڈم بات یہ ہے کہ اپوزیشن اس لیے گرم ہے کہ ہماری جو عوام ہے نا وہ تنگ آ چکی ہے، تو اگر وہ اپوزیشن والے آگے نہ لگیں جنہوں نے ووٹ دیے عوام نے، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہم تو مرنے لگے ہیں، ہمارا کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ اب کیوں؟ اب 4 سال کے بعد میں کیوں؟ وہی آپ کو بتا رہا ہوں نا، دیکھیں میں شہر کی نمائندگی کرتا ہوں، سابقہ ڈپٹی میئر بھی ہوں اور سپریم انجمن تاجروں کا چیئرمین بھی ہوں۔ کوئی بھی تاجروں کو پرابلم ہوتی ہے تو لوگ میرے پاس آتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر جس طرح ہمارے ملک کی ترقی بالکل ختم ہو گئی ہے، ملک کا بیڑا گرک ہو گیا، اگر یہ مزید سال
مطلب عوام کے صرف ذہن ایک میں سال اگر اور ہوگا تو عوام کے ذہن میں ہے کہ اگر جس طرح انہوں نے 3.5 سال یا 3.25 سال ہو گئے ہیں، اس میں انہوں نے بیڑا گرک کر دیا ہے، اگر مزید ان کو 1.25 سال مل گیا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہمارا کاروبار رہے گا کہ نہیں رہے گا. تو وہ کوشش کر رہے ہیں عوام کی وجہ سے، وہ اپنی وجہ سے نہیں، عوام کی تنگی کی وجہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس عمران خان سے نجات حاصل ہو جائے. تو یہ تین میں سو فیصد سے زیادہ مہنگائی ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں ہوتے ہوئے دیکھی ہے، لیکن یہ تو اب کافی وقت سے ہو رہی ہے. مطلب یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اب آ کر ہوئی ہو. عوام چاہے ہم کووڈ-19 کی وجہ سے بات کریں، انٹرنیشنلی پرائسز انکریز ہونے کی وجہ سے، ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی، اور پاکستان میں بھی ہم مہنگائی پچھلے 2 سال سے ایٹ لیسٹ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ ہم نے بہت مہنگائی ہوتے ہوئے دیکھی. تو اپوزیشن کو اب یہ خیال کیوں آیا عوام کا؟ پہلے کیوں نہیں آیا میڈم، جب زیادہ وقت بچا تھا ایک گورنمنٹ کی تو آپ نے دورانیہ میں؟ دوسرے ملکوں کی بات کی ہے کہ مہنگائی. میں چاہتی ہوں کہ آپ آرام سے جواب دے پائیں، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے تو پہلے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. یہ پروگرام آپ کا زیادہ ٹی وی میں دیکھ رہا تھا. جی جی. یہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ مزدوروں کی تنخواہ 12, 14, 15 ہزار روپے دے رہے ہیں. 15 ہزار میں کیا آدمی کھائے گا؟ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں؟ کس شہر سے بلانگ کرتے ہیں؟ میں فیصلہ آباد سے بات کر رہا ہوں. اچھا جی، اور کس، اگر یہ بھی بتا دیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ہم پاور لوم کا کام کرتے ہیں. 18,000 روپے تنخواہ دیتے ہیں ہمیں. 18,000 مستری. ہم آج تک کسی کی کوئی بات نہیں سمجھی. وہ مطلب ہے ایک غیر ہنر مند ہوتا ہے، ایک ہنر مند ہوتا ہے. ہنر مند کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے، غیر ہنر مند کی کتنی ہونی چاہیے؟ آج تک جو ہنر مند ہے اس کی بھی کوئی تنخواہ ہے، غیر ہنر مند ہے تو اس کی بھی کوئی تنخواہ ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کا، اور بڑا ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ اسی چیز کی ہم بار بار بات کرتے ہیں. کل کے شو میں بھی ہم نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا. پوری دنیا میں مہنگائی، اور انٹرنیشنلی ہم چاہے بات کریں، چاہے ایک کووڈ-19 کی وجہ سے ہو، چاہے رشیا یوکرین کانفلکٹ کی وجہ سے ہو، پاکستان میں سیناریو مختلف اس لیے ہے کیونکہ مہنگائی تو اسی طرح سے ہو رہی ہے، اسی لیول پہ ہو رہی ہے، لیکن لوگوں کی بائنگ پاور، تنخواہیں، سیلریز انکریز نہیں ہو رہی ہیں. اور ایون جو بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں گھر کی، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء تک پہ لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ بہت شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہمارے ملک میں یہ چیز اس وقت ہو رہی ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم نے نو کانفیڈنس ووٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی تھی. ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ ہم بریک میں بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ ایک دفعہ نو کانفیڈنس ووٹ تک بات پہنچ جاتی ہے تو وہاں پر بہت ساری چیزیں جو ہیں ایون اگر وہ انسکسیسفل رہے تب بھی ڈینجرس ہو جاتی ہیں. اگر ہم ہسٹری کی بات کریں تو آج تک پاکستان میں کوئی ایسا پرائم منسٹر نہیں رہا ہے جن کے خلاف نو کانفیڈنس ووٹ سکسیسفل ہوا ہو. 2 دفعہ ان دا پاسٹ کوشش کی گئی ہے، لیکن دونوں دفعہ انسکسیسفل رہا ہے. لیکن پھر بھی عبدالرحمان، جس طرح سے آپ مجھے بتا رہے تھے کہ کئی دفعہ اگر انسکسیسفل بھی رہے تب بھی پوزیشن کمزور ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں پہ لوگوں کی لائلٹیز لائے کرتی ہیں، جس کے بعد کئی دفعہ اسٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں رہ پاتی. اس کے بارے میں جس طرح سے آپ مجھے ایکسپلین کر رہے تھے، اگر تھوڑا سا ہماری آڈینس کے لیے بھی بتائیں. فاطمہ دیکھیں، جب سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوئی تھی تو اس وقت جو چانگا مانگا کی سیاست بڑی مشہور ہوئی تھی کہ وہاں پر اپنے امیدواروں کو لے گئے، ہوٹلز میں چھپا لیا. تو وہ جب وہاں بھی فلور کراسنگ ہوئی تھی، لوگوں کو وفاداریاں تبدیل کی گئیں، پیسہ چلا تھا. لیکن اس کے بعد جب اسمبلی میں کارروائی شروع ہوئی تو وہاں پر جو ایک بندہ جو اپنی وفاداری تبدیل کر کے نواز شریف گروپ کے ساتھ گیا تھا تو اس نے اسمبلی میں تقریر کی تھی کہ اس کو مجبور کیا گیا تھا، کیونکہ تب وہ جو پنجاب کی حکومت تھی، یہ بھی میں ایک بات کرنی چاہوں گا، تب نواز شریف کی پنجاب کی حکومت تھی. تو اس نے کہا کہ انہوں نے مجھے گرفتار کر کے زبردستی وفاداری تبدیل کی ہے تو میں پیپلز پارٹی کو ووٹ دوں گا وغیرہ وغیرہ. عدم اعتماد ناکام ہو گئی، لیکن پھر بھی بینظیر بھٹو کی جو حکومت ہے وہ کافی کمزور ہو گئی اور کچھ ہی جو ہے وہ مہینوں بعد جو پریزیڈنٹ نے اسمبلی توڑ دی تھی. تو ابھی جو یہاں پر سب سے اہم بات ہے کہ ابھی جو پنجاب کی حکومت ہے وہ عمران خان کی ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان کی ہے، بلوچستان میں اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، صرف ایک سندھ حکومت ہے جو اس کے مخالفین کی ہے.
ادروائز تو فیڈرل سمیت جو اہم صوبے ہیں اس میں پرائم منسٹر کی حکومت ہے. تو ماضی میں جب شوکت عزیز کے خلاف عدم اعتماد ہوئی تھی تو تب بھی ان کے اتحادیوں کی حکومتیں تھیں، جس وجہ سے یہ ناکام بنا لیتے ہیں نا کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس کو ناکام بنایا جاتا ہے نا. جتنی بھی فورسز ہیں ان کو ساتھ ملا کے بندوں کو پہنچنے نہیں دیا جاتا، اخلاقیات سے یا میرٹ پہ بات نہیں ہوتی نا. پھر وہ صرف یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے پرائم منسٹر بچانا ہے، وہ تمام فورسز اسی کام کے لیے لگا دی جاتی ہیں. تو ابھی بھی یہ صورتحال ہے کہ بندے کہاں پہ رکھنے ہیں جو مخالفین ہیں. دیکھیں آئی بی ان کے فون ٹریس کر رہی ہوگی، جو بندے ادھر جا سکتے ہیں، دوسری ایجنسیز ہیں، پھر ایف بی آر نوٹسز بیچنے میں لگی ہوگی، نیب پکڑنے کے لیے موجود ہے اگر کوئی باز نہیں آتا. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ کل ظفر ڈوگر صاحب نے، بیورو چیف نے خبر دی ہے کہ اجمل چیمہ جو ہے صوبائی وزیر ہے، ان کا جو یہاں پر پیٹرول پمپ ہے وہ سیل کر دیا گیا ہے. ٹرانسپورٹر ہے، ان کی ٹرانسپورٹیشن سیل کر دی گئی ہے. تو یہ انٹیمیڈیشن کے ایگزیکٹلی ڈرانے کے لیے. ہاں وہ جہانگیر ترین گروپ کا حصہ تھا، اس لیے ڈرانے کے لیے. تو یہ اس طرح سے جو جب فورسز جاتی ہیں، پولیس جاتی ہے، تو پھر وہ جو ایم پی ایم این ایز ہے وہ اپنی وفاداری تبدیل کرنے سے پہلے اور کئی عبد بار الرحمن سوچتے ہیں. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، بے نظیر بھٹو کے خلاف 1989 میں، اینڈ دین جو آپ نے دوسرے ہمارے پرائم منسٹر کی بھی بات کی، 2006 میں آخری دفعہ نو کانفیڈنس ووٹ کا کہا گیا تھا. اور اس کے بعد اب 2022 میں ایک دفعہ پھر دیکھیں گے آگے. یہ تو وقت ہی بتا سکے گا آئی تھنک کہ آگے چلتے ہوئے کیا ہوگا. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہمارے کالر سے جنہوں نے منشن کیا کہ ابھی بھی پاور لوم سیکٹر کے اندر 18,000 روپے وہ پر ماہانہ وہ کام کر رہے تھے. اینڈ اگر میں اوور آل آپ سے پوچھوں تاجروں کے حوالے سے بھی، کیا آپ کی اگر حکومت فار ایگزامپل پی ایم ایل این کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کی طرف سے آگے چلتے ہوئے وقت میں آتی ہے تو کیسے ان چیزوں کو تبدیل کیا جائے گا؟ عوام کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت مہنگائی ہے. انٹرنیشنلی جب پرائسز بڑھ رہی ہیں تو کس طرح سے کوئی اور پارٹی ان چیزوں کو حل کر سکتی ہے؟ میڈم بات یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ نون لیگ کی آئے گی. یہ جو ہمارے وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب ہیں یا شہباز شریف صاحب ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں. اگر عمران خان بھی کاروباری طبقہ ہوتا نا تو اس کو سمجھ ہوتی کہ فلاں مزدور کو ہم نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، فلاں بندے کو کیسے مینیج کرنا ہے. ان کو مینیج کرنا ہی نہیں آیا. مہنگائی تو گلوبل لیول پر ہے، یہ کیسے مینیج ہوگا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ دوسرے ملکوں میں بھی مہنگائی ہے. اگر دوسرے ملکوں میں مہنگائی ہے تو تو آپ کہہ رہے وہاں ہیں پہ تنخواہیں بڑھا دی جائیں گی. وہاں ملک کے عوام کو سہولت بھی دی جاتی ہے. اچھا اگر منیمم سیلری کی بات کریں تو فار ایگزامپل منیمم سیلری کیا سیٹ کی جائے گی؟ کس طرح سے عوام کے جو آج کے مسائل ہیں وہ حل کیے جا سکیں؟ دیکھیے مسائل تو اس گورنمنٹ نے بہت بڑھا دیے ہیں. مطلب میں اس کے بارے میں جتنا بھی جھوٹ ہے جو یہ سچ ہے. میں جو بھی بات کہہ دوں، جتنی بھی تنخواہ آج کل ہو وہ کم ہے جس طرح مطلب مہنگائی کی ہوئی ہے. میں پھر آپ کو یہ سمجھنے لگا ہوں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب ملک آتے ہیں، ملک کے وزیر اعظم آتے ہیں تو وہ ملک کو سنبھالیں گے انشاءاللہ. وہ اس لیے سنبھالیں گے، وہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ منیمم سیلری کتنی آپ سیٹ کریں گے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ میں ضرور جاننا چاہتی تھی کہ کس طرح سے اگر موقع ملتا ہے تو کیا تبدیلی آئے گی، کیا بدلاؤ ہمیں دیکھنے کو ملے گا، کیسے عوام کے مسائل حل ہوں گے. لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سیریز اینڈ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ وقت میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا. آف کورس میں آلریڈی کچن میں آ چکی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سیگمنٹ کے دوران میں ایمفسس کرتی ہوں اس بات پہ کہ آپ اپنی فزیکل اور مینٹل ہیلتھ کو پرائیورٹائز کریں. اینڈ آف کورس زندگی میں جو بھی اور چیزیں ہوتی ہیں، پیشنز ہوتے ہیں، ایمبیشنز ہوتے ہیں، پڑھائی سے ریلیٹڈ، پرسنل لائف سے ریلیٹڈ یا پھر پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ، اینڈ ایدر وے آئی تھنک سب سے زیادہ امپورٹنٹ کووڈ-19 میں آئی تھنک ہم سب نے یہ چیز سیکھی ہے کہ اگر آپ کی صحت صحیح ہے تو باقی سب کچھ زندگی میں آپ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ صحت مند نہیں ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو کوئی ہیلتھ ایشوز ہیں، تو ہر چیز لائف میں سیکنڈری ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے اپنا خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. اپنے روٹین میں سے صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ نکالیں، واک کرنا سٹارٹ کریں، نیچر میں وقت گزاریں. جو بھی چیزیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، کوئی ہابیز ہیں آپ کی جو شاید پہلے ہوا کرتی تھیں اور پھر رسپانسبلٹیز اتنی بڑھ گئیں کہ آپ کے پاس اب وقت ہی نہیں ہوتا، صرف اور صرف 5 سے 10 منٹ نکالنا شروع کریں ان ہابیز کے لیے، ان چیزوں کے لیے جن سے آپ کو خوشی ملتی ہے. اور دیکھیں کہ آپ کے اوور آل موڈ میں، آپ کے اوور آل پرفارمنس میں اور زندگی میں
کتنا فرق پڑے گا. اینڈ آف کورس آپ کو پتہ ہے جب ہم صحت کی بات کرتے ہیں بہت بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس میں ڈائٹ کا ہوتا ہے. اگر آپ کی ڈائٹ اچھی ہے اوور آل آپ کی صحت ویسے ہی اچھی ہو جاتی ہے. کسی بھی میل کو پریپیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ صحیح کوکنگ آئل کا انتخاب بہت ضروری ہوتا ہے. اگر میں سلوا کے حوالے سے بات کروں تو سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ 100% ویجیٹیبل آئل سے اس کو بنایا جاتا ہے. سلوا بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ پام, کنولا, سویابین اور کاٹن سیڈ آئل سے اسے تیار کیا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ سلوا میں وٹامن اے اور وٹامن ڈی کا ایک پرفیکٹ بلینڈ موجود ہے. اینڈ آف کورس آپ کو پتا ہے کہ سلوا کنولا آئل میں اومیگا بھی موجود ہے. آپ کو جب بھی کوئی آپ ریسیپی پریپیئر کرتے ہیں وہ چاہے کوئی ماڈرن ریسیپی ہو جو کہ آپ نے شاید آن لائن دیکھی ہے اور آپ ٹرائی کرنا چاہ رہے ہیں, یا کوئی ٹریڈیشنل ریسیپی ہو جو آپ کی فیملی میں جنریشن سے چلی آ رہی ہے اور آپ اس کو ریکریٹ کریں اپنی فیملی کے لیے, کوئی امپورٹنٹ جب کوئی ایونٹ ہوتا ہے گھر میں اور ہمیشہ بڑی مزے مزے کے کھانے ہمارے تیار کیے جاتے ہیں گھروں کے اندر, تو آپ چاہے اس کے لیے کوئی ڈش بنا رہے ہیں, سلوا بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کی ڈش 100% پریسیجن کے ساتھ بن سکے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ چاہے ہم ٹیسٹ کی بات کریں چاہے ٹمپریچر کی پریسیجن کی بات کریں, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے کھانے میں جو ٹیسٹ ہے وہ خراب نہ ہو. اور یہی سلوا بنانے والوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کا 100% ٹیسٹ پرسائز رہے گا, نہ آپ کو صحت پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, نہ آپ کو اپنے ٹیسٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اینڈ یہی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آج کل کیلری کانشیس بہت ہیں لوگ اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ فٹ ہوں اور ان کو کھانے بھی نہ چھوڑنے پڑیں اور فٹنس پہ بھی ان کو کوئی کمپرومائز نہ ہو, کیلریز بھی کم ہو. سلوا بنانے والوں کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ لو ان کیلری آئل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ویجیٹیبل آئلس آپ کو پتہ ہے کہ ایزی ٹو ڈائجسٹ ہوتے ہیں, آپ کی امیونٹی بھی بوسٹ ہوتی ہے اور اوور آل آپ کی ہیلتھ پر جو امپیکٹ ہے وہ پازیٹیو ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی ڈش تیار کرتے ہیں تو آئی تھنک ہم انگریڈینٹس ہمیشہ صرف پڑھتے ہیں, اسپیشلی ایسی ریسیپیز جو کہ ہم پہلی دفعہ ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہی کو انکارپوریٹ کر دیتے ہیں. بٹ کوشش کریں کہ جب بھی آپ اپنی کوئی بھی ریسیپی بنا رہے ہیں تو اس میں فریش انگریڈینٹس اپنے حساب سے بھی ایڈ کر لیں جو آپ کو اچھے لگتے ہیں اور ہیلدی بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ, بیکاز صرف تھوڑا سا چینج کر لینے سے ایک تو کیلری انٹیک آپ کا کم ہو جاتا ہے, ساتھ ہی اگر آپ کوئی ایسی ڈش بنا رہے ہیں جو کہ جس میں مسالے بھی زیادہ ہیں تو آپ اس کو بھی نیوٹرلائز کر سکتے ہیں, تو صحت مند بھی ہو جائے گا آپ کا کھانا اور آپ کو ٹیسٹ جو ہے اور آپ کی جو ڈش ہے آپ کو وہ بھی نہیں چھوڑنی پڑے گی. اسی لیے آئی تھنک چھوٹی چھوٹی چینجز آپ اپنی ریسیپیز میں کر کے اپنی ڈش کو زیادہ مزیدار بھی بنا سکتے ہیں اور ہیلدی بھی بنا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں تو چائے ہماری ہر گیدرنگ کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے, وہ چاہے ہماری فیملی کی گیدرنگ ہو, فرینڈس کی گیدرنگ ہو, کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو یا کمیونٹی کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہوں, اپنے کالیگس کے ساتھ آپ لوگ ہینگ آؤٹ کر رہے ہوں یا کہیں پر بھی آپ ہوں, وہاں پر لازمی چائے کا ایک کپ بہت ضروری ہوتا ہے. اینڈ آف کورس اگر میں ڈیٹی کے حوالے سے بات کروں تو ٹاپ کوالٹی ٹی لیف سے اس کو بنایا جاتا ہے, پتی کو تیار کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے پتی بہت ہی فائن ہوتی ہے. 3 چیزیں جو کہ کسی بھی چائے میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو کہ خوشبو, ٹیسٹ اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹیکسچر ہے. ڈی ٹی بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ تینوں چیزوں پر بہت فوکس کیا گیا ہے. ڈی ٹی کی 2 کوالٹیز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں جس میں ایکسٹریم کوالٹی, اگر آپ تھوڑی سی کم پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو آپ ایکسٹریم کوالٹی پیکنگ جو کہ یلو کلر میں ہے وہ خرید سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑی تیز پتی والی چائے پینا پسند کرتے ہیں تو ڈی ٹی دانے والی جو کہ ریڈ پیکنگ میں اویلیبل ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں. اینڈ گریٹ ویلیو پیک بھی اویلیبل ہے جس کا مطلب ہے کہ سیم پرائس کے اندر آپ کو ایکسٹرا پروڈکٹ بھی مل رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی کمپنی اچھا پرفارم کرتی ہے تو ایٹ دا ہارٹ آف اٹ ان کے کنزیومرز کی ریکوائرمنٹس اور نیڈز ہوتی ہیں. جب بھی کوئی کمپنی یہ سوچے بغیر کہ انہوں نے پروفٹ کتنا ارن کرنا ہے, کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے, اپنے کسٹمرز کو بنانے کے لیے, لانگ ٹرم کسٹمرز گین کرنے کے لیے کام کرتے ہیں, تو آئی تھنک وہ ہمیشہ بیٹر پرفارم کر پاتی ہیں اور ان کا جو رشتہ ہوتا ہے اپنے کسٹمرز کے ساتھ بڑا مضبوط ہوتا ہے. ڈی اے ٹی کا یہی ہمیشہ موٹو رہا ہے کہ اپنے کسٹمرز کے ساتھ ان کا بڑا ہی اسٹرانگ رشتہ ہو اور لانگ ٹرم رشتہ ہو. ڈی اے ٹی بنانے والوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ان کی کوئی سیمپلنگ ٹیم نہیں ہے, جس کا مطلب ہے کہ ہر انڈیویجول پروڈکٹ کو خود سیمپل کرتے ہیں ٹو میک شیور کہ اینڈ کنزیومر تک جو پروڈکٹ پہنچ جائے وہ نمبر 1 کوالٹی کا ہو اور آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہو. اگر ہم بات کریں ہمارے گیدرنگس کی جیسے میں بات کر رہی تھی, تو آئی تھنک ہمیشہ کھانا ہوتا ہے اور کھانے کے بعد پہلی چیز جو کہ ہر کسی کے مائنڈ میں ہوتی ہے وہ چائے ہوتی ہے. اور لیکن ابھی کھانے کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا دونوں چیزوں کے لیے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں مت جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. سیریا چین میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جمعے کے دن ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ انفارمیٹیو بات چیت کریں, گفتگو کریں, جس سے نہ صرف ہماری نالج امپروو ہو لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ہمارے رب کے قریب ہو جائیں, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں, ان کا جو زندگی
میں ہر دن گزارنے کا طریقہ تھا. اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں اور فیصلے ہم اپنی زندگی میں کرنے میں اٹک جاتے ہیں, اصل میں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ہر زندگی میں کیا فیصلے کرنے ہیں, کہاں کرنے ہیں, کیسے گزارنی ہے زندگی, ہر چیز کا ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے. لیکن آج ہماری یہی کوشش ہوگی, ہم ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے, لیکن آج ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں, ہمارے رب کے قریب ہوں, اپنے آپ کو ایز اے مسلمان بہتر کر پائیں, اور اپنی جو ہمارا کردار ہے ہماری سوسائٹی کے اندر, ہماری کمیونٹی کے اندر, اس کے بارے میں بھی سیکھ سکیں, سمجھ سکیں, اور ایکچولی میں اپنی زندگی میں اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. آج کا ہمارا ڈسکشن اسلام میں بیٹی کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے, بیٹیوں کا کیا درجہ ہوتا ہے, اس حوالے سے بات کریں گے, اور جیسے بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان آج ہمیں جوائن کریں اس ڈسکشن کے لیے. ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں. بہت بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور اتنا خوبصورت موضوع پہ بات کرنے کے لیے. بیٹیوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہتے ہیں رحمت ہوتی ہے گھر میں, برکت ہوتی ہے. میں چاہتی ہوں اگر اسلام میں اس حوالے سے کیا کیا گیا ہے آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو موضوع یہ اپنی اہمیت کے اعتبار سے بہت ضروری اور اہم ہے, کیونکہ دین متین ہمیں وہ تمام رشتے جو اس دنیا میں قائم ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کی تخلیق کے ساتھ اس کی تکمیل عورت کی تخلیق سے کی ہے. صنف مخالف اگر نہ ہو تو انسانیت مکمل نہیں ہوتی. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت پر مختلف رشتے قائم کیے گئے اس معاشرے کے اندر. کسی کو ماں کا درجہ دیا گیا, کسی کو بہن کا درجہ دیا گیا, کوئی بیٹی بن کے آئی, اور کسی کو بیوی کی حیثیت سے اس دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں بیٹی کی اور پھر ہم دیکھتے ہیں دین اسلام کو اور دین اسلام کے دائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو پھر ہمیں وہاں پہ اس کا وہ مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے پہلے ان حالات کو, اس دور کو تھوڑا سا ہمیں ہسٹوریکلی دیکھ لینا چاہیے کہ اس وقت تھا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس سے پہلے جو عربوں کی کیفیت تھی, بلکہ عجم میں بھی ایسے تھا کہ کوئی بھی ایسی کمیونٹی نہیں ہے یا کوئی بھی ایسا ریلیجن نہیں ہے, کوئی بھی ایسا مذہب اور دین نہیں ہے کہ جس نے اس اہمیت اور ضرورت کو سمجھا ہو اور پھر اس کو اپنے اس دین کا حصہ بنا دیا ہو. یہ صرف مذہب اسلام کے اندر اس قدر یہ قدر و قیمت پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے وہاں پہ قرآن پاک نے یہ ذکر کیا کہ اگر کسی کے ہاں بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو وہ اپنے لیے اس کو منحوس تصور کرتا, یعنی منہ چھپائے پھرتا, کسی کو بتانے کی بجائے وہ چھپتا. اور کئی مرتبہ تو ایسے ہوتا کہ اگر بیٹی کی ولادت ہو جاتی تو وہ اس کو زندگی دینے کا حق ہی دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو پھر رحمت عالمین نے جلوہ گری فرمائی اور آپ نے پھر عملی طور پر یہ اپنی سیرت سے ہمیں سکھایا کہ بیٹی ہے کیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کو میں ایک ایک کر کے پیش کروں گا ضرور, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر کے اندر پہلی بیٹی پیدا ہو وہ سمجھے کہ اس سے اللہ خوش ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت کی علامت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی بیٹیوں والے اور بیٹوں والے تھے, تو آپ کے ہاں بھی پہلی ولادت بیٹی ہی کی ہوئی ہے. اگر کسی کے ہاں پہلی بیٹی ہو گویا اسے ایک سنت میسر آ جاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس کے گھر کے اندر ایک بیٹی آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کے ساتھ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, آپ کے ساتھ جو اٹیچمنٹ تھی جس کو حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے جاتے تو سب سے آخر جس گھر سے ہو کے باہر نکلتے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر ہوتا, اپنی بیٹی کے گھر سے جاتے. اور جب واپس پلٹتے تو سب سے پہلے جس گھر کے اندر مدینہ میں داخل ہوتے وہ آپ کی بیٹی ہی کا گھر ہوتا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں جلوہ گر ہوتی, آ کر حاضر خدمت ہوتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوتے وہاں کھڑے ہو جاتے, کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے
اور جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں پہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بٹھا دیتے. کائنات کو ایک سبق دیا جا رہا ہے. وہ نبی جس کے لیے ساتوں آسمانوں کے فرشتے منتظر ہیں، مسجد اقصیٰ میں جس کے لیے انبیاء اور رسول منتظر ہیں، جو لامکاں کے راہی ہیں، جدھر بھی وہ رخ کرتے ہیں لوگ ان کی ایک زیارت کے لیے تڑپتے ہیں. آج ہمیں کتنا عرصہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے اعلان نبوت فرمایا، آج ان کی جھلک کے لیے ہم تڑپتے ہیں. لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کیا عزت اور مرتبہ دے رہے ہیں کہ وہ مسند جہاں خود بیٹھتے ہیں وہاں پہ اپنی بیٹی کو محبت سے بٹھاتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی طرف تشریف لے کر جاتے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی ایسے ہی کرتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑے ہو کر استقبال کرتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی. جہاں خود بیٹھی ہوتی وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیتی. میں تھوڑی دیر کے لیے آپ ذرا سوچئے نا کہ یہ محبتوں کا مرکز جو باپ اور بیٹی کے درمیان قائم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے کیا پوری کائنات اس کے اوپر رشک نہیں کرتی کہ بیٹی ہو اور پھر باپ اس کے لیے محبتیں رکھتا ہو. اور آپ یقین جانیے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، معاشرتی اعتبار سے سب سے زیادہ جو محبتیں سمیٹتی ہیں دینی معاشرے کے اندر وہ بیٹیاں ہی ہیں. اگرچہ قرآن پاک نے ان کو وراثت کے اندر ان کا حق رکھا، قرآن پاک نے ان کی تربیت کا ذکر فرمایا، دین متین نے ان کی تربیت پر، بلکہ مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کی پرورش میں تھوڑی بہت تکلیف کو برداشت کرتا ہو، صبر کرنے والا ہو، تو اللہ تعالیٰ ان 3 بیٹیوں کی تربیت کرنے پر اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 3 بیٹیاں نہ ہوں 2 بیٹیاں ہوں تو آپ نے فرمایا پھر بھی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. ایک صحابی نے اور سوال کر دیے یا رسول اللہ جس کی 1 بیٹی ہو، فرمایا اگر 1 بیٹی بھی ہوگی تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اب یہ دین ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ بتا رہا ہے کہ بیٹی کی تربیت کرنے پر، بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر، بیٹی کے ساتھ محبتوں کے اظہار کرنے پر، اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیٹی پر دل کھول کر خرچ کرتا ہے، فرمایا یہ بیٹی قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے گی، یعنی اپنے باپ کو دوزخ میں داخل نہیں ہونے دے گی. اب دیکھیے کہ اسلام کس طرح سے مرتبہ بیان کر رہا ہے. ایک بیٹی کی تربیت کرنے والا جنت میں داخل ہونے کی اسے بشارت مل رہی ہے، دوسرا بیٹی کے ساتھ محبت کرنے والا اس کو دوزخ میں جانے سے روکا جا رہا ہے کہ تم دوزخ میں تمہیں داخل بیٹی ہی داخل نہیں ہونے دے گی. یہ اسلام ہے. اسلام نے اتنا مرتبہ رکھا ہے بیٹی کا. اور اللہ تعالیٰ نے جن جن کو بیٹیاں عطا کی ہیں وہ جانتے ہیں کہ گھروں کے اندر جو بیٹیوں سے رونق ہے اور ان کے ساتھ جو چہچہاٹیں ہیں، جو ان کے ساتھ، میں کبھی یہ کہتا ہوں کہ گھر کے اندر بیٹی کا ہونا ایسے پھولوں کے گلدستے کی طرح ہے جس کلی کی خوشبو گلاب سے بھی زیادہ ہے. وہ جو گلدستے کی خوبصورتی کو گلاب سے بھی زیادہ خوبصورت کرتی ہے وہ گھر کے گلدستے کے اندر وہ بیٹی ہے. اور کتنے خوبصورت الفاظ میں آپ نے بیان کیا کہ بیٹیاں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں اور کتنی رونق ہوتی ہے کسی بھی گھر میں بیٹیوں سے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت رشتہ تھا اپنی بیٹی کے ساتھ، اور اس سے ہم سب کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. اگر ہم قرآن کی روشنی میں بات کریں تو کس طرح سے بیٹیوں کے حوالے سے اور بیٹیوں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے، جیسے آپ نے مینشن بھی کیا کہ پراپرٹی کے اندر بھی ان کا حصہ رکھا گیا ہے، اس حوالے سے کیا قرآن کی اگر کوئی آیات؟ جی، اس میں ایک تو میں سب سے پہلے حضرت مریم سلام اللہ علیہ آپ کا تذکرہ کروں گا کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایک بیٹی کا ذکر ہے. تو آپ کے والد جو تھے وہ مسجد اقصیٰ کے امام تھے. ان کی اہلیہ نے منت مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے تو پھر اس کو میں دین حق کے لیے وقف کر دوں گی. اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا فرما دی. جب بیٹی عطا ہوئی تو قرآن پاک کو پورے کو پڑھیے. پورے قرآن پاک میں جس بیٹی کی تربیت کے لیے لوگوں نے
وہ کسے کہتے ہیں کرہ نکالنا، اگر کسی نے کرہ نکالا ہے تو وہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا ہیں، یعنی وہ ایک بیٹی ہی تھیں جن کی تربیت اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت زکریا نے فرمائی ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر ہے، ان کے والدین کا ذکر ہے، تو یہ بیٹی جو ہے ان کے لیے اتنی عظمت والی ہوئی کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا فرمایا۔ اب دیکھیے آپ قرآن پاک نے پھر کیا کہا ان کی تعریف میں کہ یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والی ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والی ہیں، یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی ہیں، اور فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، عورتوں میں سے چن لیا، اور ان جنت کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے مقام و مرتبہ کو خود دین متین نے بیان کیا۔ اب دیکھیے کہ بیٹی کی کس طرح سے قرآن پاک سے ہمیں فضیلت نظر آ رہی ہے، اور ان کی تربیت پر پھر آپ دیکھیے کہ اس پاکیزہ بیٹی نے جب کفالت میں تھی حضرت زکریا کے، تو قرآن پاک نے یہ کہا کہ ان کے حجرہ کے اندر جو چاروں طرف سے بند تھا اس میں بے موسمی جنتی پھل آ جاتے۔ تو حضرت زکریا نے پوچھا انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ میں بیٹیوں سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہتا ہے، قرآن پاک ہماری رہنمائی کیا فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو عبادت میں، ریاضت میں، سجود میں، رکوع میں، نماز میں، ذکر اللہ میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، ایسے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں تو خالصتاً آپ کے لیے، بیٹیوں کے لیے خاص طور پر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے کہ اللہ وہاں سے مدد فرمائے گا جہاں کسی کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور آپ پورے قرآن پاک کو غور سے پڑھیے، یہ والا ماجرا کسی اور کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ تو قرآن پاک کے اندر جو بیٹیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ سے آپ دیکھیے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور رہنمائی فرمائی، اس کو ہم حضرت حابیل اور قابیل کے واقعہ کو اگر دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیوں کا جو پورا ماجرا ہے، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک وہ ہے جو اپنی نظر کو صاف نہیں رکھے ہوئے، جس نے نظر بیٹی کے بارے میں صاف نہیں رکھی، پھر اس کے لیے ٹھکانہ دوزخ بنا، قابیل دوزخ میں جائے گا، اور وہ جو ان احکامات کی پیروی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں اس کے لیے جنت کی بہاریں ہیں۔ تو جہاں پہ بیٹی آپ کو جنت میں لے کے جائے، جہاں پہ بیٹی آپ کو دوزخ سے بچائے، جہاں پہ بیٹی آپ کے لیے رحمت بن کے آئے، جہاں پہ بیٹی آپ کے، بلکہ ایک اور چیز یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ جب بیٹی عطا فرماتا ہے تو جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس کے رزق کے اندر فراوانی فرما دیتا ہے، اور یہ بیٹی جہاں جہاں جاتی ہے، جب یہ بیٹی بن کے اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے تو وہاں رزق کی فراوانی ہے، جب یہ بیوی بن کر شوہر کے گھر میں جاتی ہے تو وہاں رزق کی فراوانی ہے، جب یہ ماں بن کر بیٹوں کے اوپر سایہ فگن ہوتی ہے تو ان پر رزق کی فراوانی ہے، اور جہاں پہ یہ بہن بن کے رہتی ہے تو وہاں رزق کی۔ بلکہ میں معاشرتی اعتبار سے ایک بات کہوں گا کہ اگر باپ فوت ہو جائے تو ماں اس گھر کو سنبھال لیتی ہے، لیکن اگر ماں گھر سے چلی جائے تو سب سے پہلی جو پریشانی آتی ہے وہ رزق کی ہے۔ تو وہ بیٹی جو اپنا رزق ساتھ لے کر آئی ہے، جس کے صدقہ سے باپ کو مل رہا ہے، ماں کو مل رہا ہے، بھائیوں کو مل رہا ہے، تو کیا دین متین نے یہ ساری چیزیں جو بتائی ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس بیٹی کے ساتھ محبت کی جائے اور اس کے ساتھ اپنی محبتوں کا خوب اظہار کیا جائے، حق بنتا ہے۔ باپ، آپ دیکھیے کہ باپ کا سکون اس بیٹی کے ساتھ محبت میں اسلام نے رکھ دیا ہے، بالکل، اور ہمیں دین بھی یہی بتاتا ہے کہ بیٹی سے بے پناہ محبت کی جائے۔ بالکل۔ اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں ٹوپا ٹیک سنگھ سے، قاسم، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ جی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ جی صاحب آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ سر میرے نا تقریباً شادی ہو گئی، 5 سے 6 سال ہو گئے شادی کو۔ جی جی، مجھے آواز نہیں آ رہی آپ کی؟ بالکل جی، ہمیں سن رہی ہے آپ کی آواز۔ ہاں، اور میرا بچہ کوئی نہیں ہے نا، میری اولاد نہیں ہے جی۔ اور میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کی بیگم کے نصیب میں اولاد ہے اور آپ کے نصیب میں اولاد نہیں ہے۔
تو आप मुझे ये रहनुमाई बता सकते हैं इसकी? बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। पीर साहब आपने सवाल सुन लिया? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इल्म अल्लाह ताला की ज़ात के पास है कि किसको वो औलाद अता फरमाएगा और किसको नहीं अता फरमाएगा। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आप कौन बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लाह ताला ज़रूर औलाद से आपको नवाजेगा। आप ऐसा कीजिए कि बिस्मिल्लाह रहीम आयतल कुर्सी पूरी लिख के और फिर सूरह कौसर लिख के नीचे लिखें या अल्लाह हो या अल्लाह हो या अल्लाह हो, और साथ जल्ला जलालहू लिखते जाएं। या सलाम फ़ी अमानिल्लाह है कुरान पाक की ये दो, एक आयत और एक सूरत, इसको इकट्ठा लिख के तो आप एक कागज़ पर लिख के ये अपनी अहलिया को दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद नूरीना से नवाजेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी जनाब में। और वो सूरह मोहम्मद की तिलावत किया करें और तिलावत करके फिर वो दुआ मांगा करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला औलाद से नवाजेगा इंशाअल्लाह। और यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आज गुफ्तगू कर रहे हैं बेटियों के हवाले से और इस्लाम में बेटियों के हवाले से क्या कहा गया है और कितना खूबसूरत रिश्ता होता है। जितने भी बेटियों के रिश्ते होते हैं, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, चाहे बहन भाइयों के साथ हों, चाहे फिर आगे जाके अपने हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ, और कितने खूबसूरत ये रिश्ते होते हैं और इस्लाम में कितनी अहमियत दी गई है बेटियों को। इस हवाले से आज हमारी गुफ्तगू है और ब्रेक में जाने से पहले काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में हम बात कर पाए। अब मैं चाहती हूँ कि बेटियों के हकूक़ के हवाले से अगर हम बात करें। जी, मैं एक हदीस मुबारक सबसे सुनाना चाह रहा हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके पास एक मोहतरमा वो आई और उन्होंने तंग दस्ती की शिकायत की कि घर में तंगी है। तो आप फरमाती हैं कि उसके साथ दो बेटियां थीं, तो आपने एक खजूर आपके पास पड़ी हुई थी, तो आपने इसी तरह उठाकर वो खजूर उनको दे दी। और उस माँ ने ये किया कि उस खजूर के दो हिस्से किए, आधी खजूर अपनी एक बेटी को दे दी और आधी खजूर दूसरी बेटी को दे दी। वो दोनों बेटियों ने खजूर के वो हिस्से खाए, आधी आधी खजूर, और वो वहाँ से इजाज़त लेके चल पड़ी। अभी वो गई थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ फरमा हुए, तो आपने ये सारा वाक़या उनसे सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से फरमाया, ये दो बेटियां इस औरत के लिए क़यामत के दिन दोज़ख में जाने पर रुकावट बन जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक में क्या बता रही है कि वो जो अपना लुकमा बेटियों को खिलाए, जो अपना लुकमा, बल्कि एक हदीस मुबारक में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अपनी दो बेटियों की परवरिश करता है और उनकी ज़रूरियात को पूरा करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो और मैं जन्नत में ऐसे दाखिल होंगे जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब जहाँ से मुयस्सर आ रहा है बल्कि जब हम कुरान पाक को देखते हैं, देखिए ये एक वो पहलू है जिस पहलू में हम ये बता रहे हैं कि बेटी के साथ मोहब्बत करने वाला महरूम नहीं रहेगा, अपनी बेटी के साथ शफकत करने वाला महरूम नहीं रहेगा, उसकी तरबियत करने वाला, उस पर खर्च करने वाला, या उसकी तरफ से, बल्कि हदीस मुबारक में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ये ना बताऊं कि सबसे बेहतरीन सदका क्या है? आप अर्ज़ की या रसूलल्लाह बयान फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वालिद जिसकी बेटी अपने घर से किसी वजह से पलट आए, उसकी खिदमत जो बाप करता है, ये सबसे बड़ा सदका है। आप देखिए कि इस्लाम ने इस पहलू को भी उजागर कर दिया कि अगर खामद फौत हो जाए तो वापस कहाँ पलटेगी? अपने बाप के घर में आएगी। अगर खामद के साथ उसकी नहीं बन पाई, तलाक की सूरत हुई है, तो वापस फिर वो अपने बाप ही के पास आएगी। तो दीन इस्लाम ने तो ये भी उसका हक बयान फरमा दिया कि वापस तुम पलटोगी, तुम्हारा बाप तुम्हारी खिदमत करेगा। और इधर बाप की दिल जो ये फरमाई कि अल्लाह ताला तुम्हें इससे भी महरूम नहीं रखेगा, इस पर भी तुमको हर सदके का सवाब तुम्हारे नाम अमाल में लिखता रहेगा। तो बेटियां अपने उनके जो हकूक हैं, वो हकूक तो आप देखिए कि कुरान पाक के अंदर
ذکر کیا گیا قیامت کے دن کچھ بیٹیاں آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کریں گی کہ باری تعالیٰ پوچھا جائے ہمارا کیا قصور تھا جو ہمیں زندہ دفن کر دیا گیا، کیونکہ دور جاہلیت میں یہ معاملہ تھا. تو اب اس قتل کی پاداش میں اس کو جو ان کو زندہ درگور کرنے والے ہیں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. ایک طرف آپ اب کمپیئر کیجئے، میں معاشرتی اعتبار سے اتنا ضرور کہوں گا کہ جب ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو اور ہمارے گھر کے اندر وہ افسردگی کا عالم ہو، یا بیٹی کے پیدا ہونے پر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے لیے تیار نہ ہو، یا بیٹی کے پیدا ہونے پر ہمیں کوئی پریشانی ہو، تو پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ دین اسلام سے دور اور دور جاہلیت کے قریب چلے گئے ہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں بھی کبھی کبھی ایسا سننے کو مل جاتا ہے کہ لوگ بیٹیوں کی ولادت پر ایک دوسرے کو بتانے کو تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت عطا فرمائی ہے. ہاں یہ ضرور ہو کہ بیٹی کی ولادت پر خوشی منائی جائے، اور اپنے دیکھیں نا اتنی ساری نعمتیں تو اللہ نے بیٹی کے ساتھ اٹیچ کرنی ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت عطا فرمائی ہے اور اتنی بڑی اپنے فضل کا اظہار کیا ہے، تو پھر اس پر شرمندگی کیوں کر ہو، اور پھر دین متین کا ماننے والا ہو پھر اس کو کیوں کر پریشانی ہو. تو بیٹیاں جب دنیا میں آتی ہیں تو وہ خوشیاں سمیٹنے کے لیے آتی ہیں. بیٹیاں جو آتی ہیں وہ اپنے احباب سے، عزیز و اقربا سے وہ اپنی محبتیں وصول کرنے کے لیے آتی ہیں، اور دین نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ محبت والا معاملہ کیا جائے. اب وہ باپ جو بیٹی کے ولادت پر خوش ہوتا ہے، وہ باپ جو بیٹی کی تربیت کرتا ہے، وہ باپ پھر آپ نے ابھی یہ کہا کہ وہ جب اگلے گھر میں چلی جائے. اب میں یہ ضرور معاشرتی اعتبار سے یہ بات کروں گا کہ وہ خاوند جو اپنی بیوی کو ٹیکل کرتے ہوئے اس کے ذہن میں یہ نہ آئے یہ کسی کی بیٹی ہے، جب تک یہ کانسیپٹ نہیں آئے گا اس وقت تک آپ کبھی بھی حقوق ادا ہی نہیں کر سکتے. ہمارا معاشرہ آپ دیکھیے نا کہ ہم سطحی طور پر کتنے گرتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرہ کے اندر لڑکیاں، بیٹیاں جو ہیں وہ مختلف شعبہ جات میں کام پہ لگی ہوئی ہیں. میں ایک مثال ویسی دے دیں، ایئر ہوسٹس ہیں یا بس کے اندر سروس کر رہی ہیں. کوئی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ بیٹی کس مجبوری کے تحت یہاں پہ آگے کام کرنے جا رہی ہے؟ انسان کے اندر کی حیوانیت اور اندر کی خباثت کسی پر نظر ڈالنے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر کے ایمان کو تھوڑی سی جگہ دے کر ایک مرتبہ اس شفقت کو بھی دل میں لے کے آئیں کہ یہ کسی کی بیٹی ہے، تو معاشرہ کتنا صاف ستھرا ہو جائے. اور کتنے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے ایسے واقعات جو ہو رہے ہیں ان سے کتنی بچت ہو جائے. تو ہمیں دین اسلام کے دامن میں رہنا ہے اور اس کے اندر رہتے ہوئے بیٹیوں کو عزت دینی ہے، بیٹیوں کے ساتھ محبت کرنا ہے. اور آپ یقین جانیے، میں اپنی بات آپ کو بتاتا ہوں، میری چھوٹی بیٹی ہے فصیحہ فاطمہ، تو وہ میں جب رات کو سوتا ہوں نا تو وہ جہاں بھی لیٹا ہوں وہ آ کر میرے اوپر آ کے لیٹ جاتی ہے اور وہ فیڈر پینے لگ جاتی ہے، دودھ پینے. تو اب یہ جو سارے دن کی تھکاوٹ ان کو آ کے مل کے اتر جاتی ہے. یہ دین ہمیں بتاتا ہے. یعنی بیٹے جو ہے نا، دیکھیے آپ کہ ہم عمومی بیٹا ہی مانتے ہیں. ہر ایک بندہ جو دعا کے لیے کہتا ہے جی دعا کرے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، یا اللہ ہمیں بیٹا عطا فرما. لیکن جو سکون میسر آتا ہے بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن اس کو میں کمپیئر کر رہا ہوں بحیثیت والد. جب یہ والد کمپیئر کرتا ہوں تو وہ محبت اور چاشنی جو بیٹی جس کا اظہار کرتی، بیٹا اس طرح کر ہی نہیں سکتا. تو باپ کی محبتوں کا مرکز ہوتی ہے بیٹا. اور ہمارے دلوں کے اندر یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، شریعت سے اور ہمارے دین کی تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ بیٹی کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرو، اللہ تم سے راضی ہوگا. اور جیسے کہ آج کا موضوع ہی بڑا خوبصورت ہے کیونکہ یہ رشتہ بڑا خوبصورت ہے، اور جتنا ہو سکے بیٹیوں کے حقوق پورے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور کبھی بھی جیسے پیر صاحب نے بھی بیان کیا کہ اداس نہیں ہونا چاہیے. جب گھر میں بیٹی پیدا ہو تو وہ رحمتیں، برکتیں اپنے ساتھ لے کر آتی. بہت بہت شکریہ پیر صاحب آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت ہے، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.